دیکھو یہ کام وہ ہے جو کرو تو صحیح ہے اور بتاؤ تو غلط ہے. آپ سمجھا کر رہے نا بات. آپ بغیر میں الگ ہی سے باتیں کر رہا تھا. جب تک کہہ رہے تھے صحیح تھا, آپ بتا رہے تو غلط ہے. اور ابھی باتیں کرتا ہے, پھر تو بھائی جھگڑا کرتا ہے, یار یہ کیا کیا, اور یہاں تک کرتا ہے وہاں تک صحیح ہے. جب بیان کر تو پاگل ہے, تو مکسر ہو گیا, تو کیسے کس پر رقم دے رہا ہے, اللہ ادھر کدھر رہتا ہے. ابھی بتا رہے تھے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, ابھی نماز پڑھو یہیں پر مسئلہ بچھا دو, ہاں یہی بچھا دو. اور کہ ابھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اللہ ادھر کدھر, اللہ تو ادھر ہوتا ہے. یہ جو ہے بیان کرنے والی بات نہیں ہے, کرنے والا کام ہے, بولنے والا کام نہیں ہے. اور جدھر اللہ ہے وہی ادھر اللہ ہے, بلکہ جہاں نمازی ہے وہی اللہ ہے. ورنہ نمازی کدھر آ گیا, ادھر اللہ ہے ہوتا ہے, نماز کدھر سے آ گئی. اس کی وجہ جہاں بھی جس جگہ پر نماز کا حکم ہو سکتا ہے وہاں اللہ ہو سکتا ہے, بلکہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں, تو لہٰذا اللہ وہی ہے. کہ وہاں پر ہم اس سے باتیں کرتے ہیں روز, اور ساری دعائیں کیا ہیں, صراط المستقیم کیا ہے, باتیں نہیں کر رہے تھے آپ. یا اللہ بولے میرے سامنے سیدھی راہ دکھا دے, آپ دل میں کہہ رہے تھے, اچھا اچھا نیچے کہہ رہے تھے. اتنی آواز میں آپ کہہ رہے تھے, اتنی آواز میں وہ سن رہا تھا. یہ دن استراد موسف, ہمیں سیدھی راہ دکھا. سنا اسے کہ نہیں سنا؟ اب بتاؤ ایمان کیا ہے آپ کا, اللہ نے سنا کہ نہیں سنا؟ اللہ نے کہاں سنا؟ کہتا جہاں میں بولا. تو کہاں بولا؟ کہتے میں دل میں بولا. اللہ کدھر کہتا دل میں. جب اللہ دل میں ہے تو پھر تمہیں بتانے والی کیا بات ہے, دل کا راز کیوں بتاتے ہو؟ یہ تو باہر کون ہے. جو کچھ آپ نے کیا میرے ساتھ اس کے لیے شکر ہے, جو میں نے کیا اپنے ساتھ اس کے مجھے توبہ ہے. استغفار جو میں نے کیا اپنے ساتھ, اور ہم جو تو نے کیے میرے ساتھ, بھائی اس کے اندر درمیان میں راستہ کب تک طے ہو جائے گی. جو کوئی میں کرتا رہا ہوں استغفر ہے, جو تو کرتا رہا ہے الحمدللہ. بھائی اسی کے اندر کیفیت پیدا جائے گی. یہ میرا کیا تھا استغفر کہتے بے وقوف ہے ہم لوگ. اور یہ اس کا کیوں تھا, وہ جو وہاں راستہ روکا, او ہو الحمدللہ شکر ہے کہ رک گیا, ورنہ آج ہم برباد ہو چکے ہوتے. وہ بھی راستہ رک گیا الحمدللہ, یہ تو وہاں بتائیے ابھی کھڑا ہو گیا. ہم نے سمجھا کہ جس نے بڑی قیامت کی, ہمارا راستہ روکا ہے, یہ تو بہت بری بات ہے. آج پتہ چلا کہ الحمدللہ تو بڑا اچھا واقعہ تھا, کیونکہ آگے جنگل تھا بربادی کا, اور اس نے روک دیا. تو بے شمار واقعات جو ہیں وہ بہت دور جا کے سمجھ جاتے ہیں. جس بار تم الحمدللہ پڑھتے ہو نا, آج این ممکن ہے کل کو استغفراللہ پڑھنا پڑ جائے. اس لیے یہ خیال کرنا, جن نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہو, کہیں وہ نعمتیں جو ہے نا آپ کو جکڑنے والا نہ اور مضمون. کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنی ہی ملکیت کی ملکیت ہو جاتا. کہتے میں نے کار لیا جانے کے لیے, کہتے اب جاتے کیوں نہیں ہو, کہتے کار مرمت کر رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ کہتے آپ کہتے کارخانہ بنایا تھا حج کے لیے, حج بھی کیوں نہیں جا رہے ہو, کہ تم کارخانے میں مصروفیت اتنی ہے, میں ٹائم نہیں ملتا. یعنی کہ جو واقعہ جس مقصد کے لیے کیا تھا وہی واقعہ اس مقصد میں رکاوٹ بن جاتا ہے. کہ جس میں کل بڑے خوش ہو رہے تھے, کہ لوگ جو ہے کل تالیاں بجا رہے تھے, کہ آج مطلب بڑا افسوس کر رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی. یہ ساری سیاست یہی ہے. ایک دور آتا ہے تو خوش ہو کے آتا ہے, ڈھول بجاتا ہے وہ آتا ہے, اور جاتا ہے تو مطلب تالیاں مطلب مارتے ہیں لوگ, اس کے مذاق کرتے ہیں. ہمیشہ ہی ایسے ہوا کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہوا. وہ جو جس بات پہ آج خوش ہو رہے ہو نا, کل اس کے لیے تمہیں توبہ کرنی پڑ جائے. ہر گناہ گار گناہ پر خوش ہوتا ہے, ہر چور کامیاب چوری پر خوش ہوتا ہے, اور یہ ناکامی ہے. جب آنکھ کھل گیا پتہ چلتا ہے کہ میں غلطی کر کے, وہ اس کا حصہ لے لیا. یاد ہے وہ تو بندہ بچہ تھا, اسے کیا پتہ تھا, یتیم تھا, مال کھا گئے. آگے پتہ چلا کہ وہ بڈھا مالک آپ اللہ بیٹھے کہتا ہے, اور یہ یتیم نے مار کٹ پیٹ میں سے, یہ تیرے پہ اندر آگ لگی ہوئی ہے, کہ یہ تو فی بطون نارا, یہ پیٹ میں آگ ہے تمہارے, یہ پیٹ میں آگ لگا. کہتے وہ تو آگے دو کی آگ اور ہوگی, تو پیٹ اندر آگ لگ گئی ہے. تمہیں کہا بھائی کے گلا کرتے آپ بیٹھے ہوتے, وہ بڑا برا آدمی, وہ بڑا ہی برا آدمی,
اللہ کہتا ہے ایک بات سنو، غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کے گوشت ہے، آپ کرو غیبتیں، مطلب یہ ہے کہ پھر تم جس بات میں بڑے خوش ہو رہے تھے وہ تمہارا واقعہ کچھ اور نکل آیا. اس لیے اپنے شعور کو یا تو اللہ کے حوالے کر دو یا پھر بچ جاؤ. آج جن باتوں پہ آج کچھ ہو رہے ہو کل ایسا نہ ہو کہ ان باتوں پہ پچھتانا پڑ جائے. اسی حد تک کل ہم کے اندر ساری کہانی ہے، یہ ادھر ادھر ہوتی رہتی بات جس پہ تم افسوس کر رہے تھے شاید وہ خوشی کا وقت ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عین ممکن ہے وہ افضل کس طرح ہے کہ تم انسان پسند کرے کسی ایسی چیز کو اور ہو وہ اس کے لیے نقصان دے، اور عین ممکن ہے انسان ناپسند کرے کسی چیز کو اور ہو اس سے نہیں مفید. اس لیے تم اپنی پسند اور ناپسند کی اصلاح کرو. کیا کرو؟ اپنی پسند اور ناپسند کی اصلاح کرو، بلکہ پسند اور ناپسند چھوڑ دو اللہ پر. تو اللہ تعالیٰ مطلب محفوظ رکھتا ہے. چاہت کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، حاصل کرنے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، پسند کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کیا غلطی ہو سکتی ہے کیا نہیں غلطی. اور بلکہ وہ غلطی کو منظور کر لے تو غلطی کیا ہے؟ ایک تو اس کی مرضی کی بات ہے، اب وہ جو چاہے کرے. پر آپ دیکھتے جاؤ، کھیل دیکھتے جاؤ.